روزے کے تعلق سے کیا کیا چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں اور کیا کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت اور سب مکمل تو ہر یہ فرض ہے، نبی کی امت پر فرض ہے، آپ کی امتوں سے پہلے بھی یہود نصارہ اور دیگر جو امتیں تھیں سب کے اوپر روزے فرض سے مختلف انداز کے، اور اس امت کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ اور روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں کھانے اور پینے اور بیوی سے نکاح کرنے سے رک جانا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روزہ کہا جاتا ہے۔ کھانے اور پینے جان بوجھ کر کے کھانے اور پینے اور بیوی سے نکاح کرنے سے رک جانا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور روزے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی نیت بہت ضروری ہے۔ نیت کرنا نفلی روزوں کے لیے حکم تو یہ ہے کہ آپ ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے آپ نیت کر لیں، صبح بغیر نہیں کھایا پیا ہے فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر کے ظہر تک یا زوال تک، تو آپ کبھی بھی نیت کر لیں تو آپ کی نیت درست ہے۔ لیکن رمضان کے فرض روزوں کے لیے آپ کو سحری کے وقت، صبح صادق کے وقت جب آپ سحری کھاتے ہیں اسی وقت آپ کے لیے نیت کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔ اور نیت اس کی جگہ دل ہے۔ کہاں ہے؟ دل کے قصد اور ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ نے سحری کھائی یا سو گئے، آپ نے اٹھے اور جلدی سے آپ نیت ہے بھی، لیکن سحری نصیب نہیں ہو پائی، پھر بھی آپ نیت کر لیں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے روزہ دل کے اندر۔ زبان سے کوئی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسے ہمارے ملکوں کے اندر پوسٹروں کے اندر، اخباروں کے اندر اور تمام جگہوں پہ آپ دیکھیے جاہل ہے، یہ جاہل ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی عالم یہ بات لکھے گا، جو عالم اپنی طرف عالم سے منسوب یہ باتیں کہتا ہے وہ بھی جاہل ہے۔ وہ لکھتے ہیں، دعائیں لکھتے ہیں کہ بھی نیت کرو۔ نیت کیسے؟ بصوم غد نویت من شہر رمضان ھذا استغفر۔ یہ کون سی عربی ہے؟ یہ کون سی یہ اونٹ پٹانگ عربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ایسے بولتے تھے، نہ اہل عرب اس سے متعارف ہیں، اہل عرب کو بھی پتہ نہیں۔ یہ اہل عجم جاہل قسم کے لوگ اس طرح کی دعائیں پوسٹروں میں اور تقویم کے اندر اور جنتریوں کے اندر اس میں سب لکھ کر کے لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ دل یہ ہے محل، یہ جگہ ہے نیت کا، ارادہ، قصد۔ نیت کہتے ہیں النیت القصد والارادہ، قصد اور ارادہ۔ آپ زبان سے کہتے رہیں لاکھ دفعہ مجھے نماز پڑھنی، آپ ظہر کی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، بعض لوگ جب ظہر کسی بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اب جماعت کھڑی ہے پھر بھی نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز پڑھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، دائیں طرف عبداللہ، بائیں طرف عبد الرحمن، پیچھے فلاں، آگے امام، فلاں وقت کی نماز اللہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس نے سکھایا؟ بیچارے بنگلہ دیشی بھائی، ان سے پوچھو، ان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے بعض لوگوں کو، لیکن نیت نویت ان اصلی 4 رکعات خلف الامام ما ادری قبل الکعبہ ولا فلا۔ یا اخی آپ جو ہے نماز کے لیے کعبے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، آپ نماز ظہر کے لیے آئیں، اچھا آپ ظہر کی نیت کر رہے ہیں زبان سے، لیکن ہے عصر کا ٹائم اور عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی ظہر کی ہوگی یا عصر کی ہوگی؟ بولو، عصر کی ہوگی نا، ظہر کی تو نہیں ہوگی۔ تو کتنی بڑی حماقت ہے، زبان سے یہ تمام سب الفاظ کہنا بدعت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اپنے روزوں کو، اپنی نمازوں کو بدعتوں کی گندگیوں سے گندا نہ کرو۔ یہ شیطان نے تمہیں سکھا کے نمازوں کی شروعات بھی گندگی سے کروائی ہوئی ہے، اور روزے کی بھی شروعات گندگی سے کروا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے روزے بدعتوں سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور رہیں، تم اجر سے محروم ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور شیاطین کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ علم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو دماغوں میں، ذہنوں میں بٹھاؤ۔ تو نیت یہ ضروری ہے، لیکن لفظ سے، زبان سے یہ کہنا یہ ضروری ہے۔ اور ہر مسلم عاقل بالغ سمجھ رہے، غلام اور آزاد، مقیم، سب کے اوپر یہ روزہ فرض ہے، یہ روزہ فرض ہے۔ البتہ وہ لوگ، کچھ لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت اور چھوٹ اسلام نے دی ہے، اور ان کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ روزہ اگر نہیں رکھ سکتے تو وہ فدیہ دیں۔ فدیہ مطلب ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا، ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا، روزانہ ان کے لیے فدیہ کھانا کھلانا یہ ضروری ہے۔ قیمت نہیں کہ 10 ریال ہو رہا ہے، 25 ریال ہو رہا ہے، ایک مسکین کو 25 ریال دے دو وہ خرید کے کھا لے، نہیں،
قیمت کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کھانا پکا کر کے کھلائیں یا اتنا غلہ اس کو کھانے کا دے دیں۔ اس میں کون کون؟ ایک تو الشیخ الکبیر، بہت بڈھا کمزور بیچارہ نہیں روزہ رکھ سکتا، اسی طرح بوڑھی بیچاری روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ یہ دونوں وہ ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا وہ مریض لا یرجى برؤہ، جس کے شفا کی کوئی امید نہیں ہے، دائمی مریض ہے بیچارہ، دوا کے بغیر نہیں چل سکتا، دوا چھوڑ دے مر جائے گا، یا اور کمزور ہے، تو ایسے مریض کے لیے بھی روزہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے والی، بچہ پیدا ہو گیا ہے، دودھ پلا رہی ہے، یا حمل والی عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہے لیکن روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی، ایسی عورت، ایسی دودھ پلانے والی عورت یا ایسے حمل والی عورت کے لیے بھی اسلام نے اسے رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ وہ اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اللہ اکبر، کتنا دین ہمارا کتنا آسان ہے، دین ہمارا کتنا آسان ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح سے مسافر ہے، مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے، مریض ہے، طاقت نہیں رکھتا، اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے تو الحمدللہ اس کا روزہ رمضان کا مکمل ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر وہ روزہ مریض مرض کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، مسافر سفر کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، مشقت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب سفر سے لوٹے گا، جب کبھی بھی، تو اس کے لیے وہ روزے کی قضا، جتنا سفر میں گزارا اس نے، 2 روزے، 10 روزے، 20 روزے، اس کی قضا اسے بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ مریض شفا پا جائے گا تو اس کو بھی وہ قضا روزے کی کرنا فرض اور ضروری ہے اس کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ مکمل طریقے سے معاف نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو بیچاریاں منتھلی بلیڈ جن کو آتے ہیں، شہریہ جن کو آتے ہیں، حیض اور نفاس، بچہ پیدا ہو گیا رمضان میں یا رمضان سے پہلے اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو نفاس کا خون ہے، حیض کا خون ہے، وہ روزے نہیں رکھیں گی، وہ روزے نہیں رکھیں گی۔ البتہ یہ ہے کہ نماز کے علاوہ وہ روزے بعد میں قضا ضرور کریں گی، بعد میں نماز قضا ضرور کریں گی۔ البتہ نماز قضا نہیں کر سکتے، نماز کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے معاف ہے نماز، لیکن روزے کی قضا ان کے لیے ضروری ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے روزہ سفر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن کوئی کہتے نہیں سفر میں روزہ رکھیں گے زیادہ ثواب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ چھوٹ دی ہے، اللہ نے تحفہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے، آپ بعد میں روزہ رکھ لو، کیا مشکل ہے؟ آپ کے لیے آسانی ہے۔ بہت سارے سفر تو سفر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلائٹ میں جا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، آپ روزہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نہ رکھیں تو کسی کو برا بھی نہ کہیں، نہ سمجھا جائے۔